بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزاداران سید الشہداء ماہ محرم الحرام ہے، اور اسی مجالس کے سلسلوں میں سے ایک مجلس کی توفیق آپ مومنین کے درمیان میں خدا ہمیں اس عزاداری کے ہدف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے لیے سید الشہداء علیہ السلام کربلا تشریف لائے۔ مجلس اور عزاداری کا مقصد اور ایک ہدف ہے۔ ہر چیز جو ہے وہ ایک مقصد کے تحت خدا نے خلق، ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا بڑا کوئی کام ہو رہا ہو اور اس کا کوئی مقصد یا اس کا ہدف نہ۔ کربلا کے ذکر کو تازہ رکھنا ہمارے بس میں، یہ خود عزاداری ہے ہمیں زندہ رکھا ہوا۔ جن کے پاس عزاداری نہیں ہے وہ بالکل ایسی ہیں جیسے وہ زندہ لاشیں گھوم رہی۔ یہ خدا کا شکر کریں کہ پروردگار نے ہمارا انتخاب، لیکن اب جب انتخاب کیا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد، اور اس کا اصل مقصد امام کی معرفت ہے۔ امام کو پہچاننا ضروری ہے۔ امام کون ہے؟ آخر کیا وجوہات ہے کہ ایک امام کربلا چند لوگوں کے ساتھ پہنچا اور ایک زمین کے خطے اور ٹکڑے پر اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کر دیا؟ نہ کوئی میڈیا تھا، نہ کوئی سیٹلائٹ چینل تھا، نہ کوئی دنیا کے اخبار تھے، کچھ بھی نہیں تھا، مگر آج دنیا حسین حسین کر رہی ہے۔ کیا چیز ہے؟ خدا خود ذکر کو بچا کر رکھتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ شخص چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام کی خدمت میں ہے، پوچھ رہا ہے ابن رسول اللہ، یہ کون سا ذکر ہے کہ جو دلوں کو اطمینان دیتا ہے؟ کہا نحنو ذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر ہیں۔ اذان محترم، اسی لیے تو ائمہ نے روایت کی ہے کہ جب بھی بیٹھو اپنی محافل، اپنی مجالس کو ہمارے ذکر سے زینت بخش۔ انسان کو کوئی اور ذکر کرنا ہی نہیں، اور جو ذکر ان پاک ہستیوں کا کرتی ہو اس زبان کو پاک رہنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کمال پہ تبھی پہنچے گا جب ذکر صحیح طرح کرے گا۔ ایک ذکر زبان سے ہے، ایک ذکر قلب، اور ایک ذکر اعضاء و جوارح کرتے ہیں۔ جب انسان کا پورا وجود ذکر میں مگن ہو جائے تب انسان اپنے امام کو پہچانتا، اور جہاں بھی کوئی چھوٹی چھوٹی بھی گڑبڑ ہو تو انسان امام تک نہیں پہنچ پاتا۔ عزیزان محترم، بہرحال آپ دیکھا کہ بہرحال کوئی کچھ مانگنے آتا ہے، حسین کا در ہے، اس نے کبھی کسی کو خالی ہاتھ جانے۔ اگر کوئی امام حسین کی مجلس میں اگر کچھ مانگ رہا ہے تو یہ تو حسین کریم ہے، ہم کون سا، ہمارے پاس اپنا کیا ہے؟ ہمیں جو کچھ دیا ہے حسین نے دیا ہے، اسی لیے اپنے دلوں دروازوں کو بہرحال کھلا رکھا کریں۔ بہرحال اس واقعے کو دیکھ کے مجھے واقعہ یاد آیا، کاشف الغطا شیخ بہت بڑے عالم دین تھے اور اصفہان میں جماعت پڑھا رہے تھے بڑی مسجد میں۔ اس سے پہلے ان کے پاس کچھ خمس تھا، سہم سادات، تو انہوں نے وہاں پر بیٹھ گئے اور لوگوں کو بلایا تاکہ لوگوں میں تک جیسی ختم ہوا، نماز کا ٹائم ہوا، جماعت کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک سید آ گیا اور اس نے کہا کہ شیخ میرا حصہ کہاں ہے؟ تو اس نے بولا اتنا تھا ختم میرے پاس؟ کہا کہ نہیں، میرا حصہ کہاں ہے؟ دیر سے آئے ہو۔ احانت شیخ کے داڑھی پہ لاب دہن پھینک، اتنا بڑا عالم، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے مرید، انہوں نے بولا کہ ہم، اس نے بولا نہیں رک جاؤ۔ شیخ نے اپنی ابا اتاری اور لوگوں کے سامنے پھیلائی کہ جو میری عزت رکھتا ہے اس سید کے لیے مجھے کچھ دینا۔ کردار کربلا دار بنا۔ ہم اپنی زندگی میں کیسے، ہمیں ذرا سا کچھ چھیڑ دے، ذرا سا کچھ کہہ دے، ہم کتنا پھٹ جاتے، جانتے تمہیں نہیں پتا۔ یہاں تو ویسے بھی ہر کوئی بڑا بڑا بن نہیں، ہمارے پولیس بیچاری کسی کو روک لے ہر کوئی پتہ نہیں کیا کیا نکل آتا ہے۔ زندگی میں کردار، کربلا کردار، جو امام کو پہچانتا ہے وہ کردار۔ شخص نے بازار میں بحث کی، احانت نہیں جانتا تھا کہ یہ ملک اشتر، اور جب اسے پتا چلا کہ کانپنے لگ گیا کہ ملک اشتر کے ساتھ میں نے بدتمیزی، ڈھونڈتا ڈھونڈتا بھاگتا بھاگتا کہاں پہنچا؟ دیکھا ملک اشتر مسجد کے اندر، مسجد میں جا کر دیکھا، کہا میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ ہیں۔ کہا میں تمہاری مغفرت کی دعا کرنے تو مسجد آیا۔ کردار، اللہ صلی اللہ اطاعت کردار بناتی ہے۔ امام کی معرفت نہ ہو تو انسان بکھرا ہوا ہے۔ جو امام کو پہچانتا ہے وہ آنکھ اٹھا کے نہیں دے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولا متقیان نے کیوں ایسا نہیں کیا، کیوں ایسا نہیں کیا؟ آج کا جوان بھی سوال کرتا ہے ایسے کیوں کیا، ویسے کیا، مگر حضرت سلمان سے زیادہ مرتبہ ہے کسی کا سلمان سے زیادہ ایمان ہے، مگر حضرت سلمان کی نگاہیں جھکی ہوئے، کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں جو امام کر رہا ہے وہی حق ہے۔ امام کو پہچان، آج ہم اپنے امام کو کتنا پہچان، آج ہم اپنے امام کو کتنا چاہتے، آج امام ہماری زندگی، یہیں سے پتہ چل جاتا
جاتا ہے کہ انسان امام نہ کری. کربلا امام کے گرد گھوم، امام کے محور اپنے آپ کو کٹوانے کے لیے تیار ہیں. کس کے اوپر؟ امام. تو کیا آج ہم جب یہاں سے اٹھتے ہیں تو کیا ہم اپنے آپ کو اس قابل کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اپنے امام کے لیے کٹوا دیں گے؟ کہنا آسان، یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اور ضروری بھی ہے، روایت ہے کہ جب بھی کربلا والوں کو یاد کرو یہ کہو کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، ہم بھی کامیاب ہو. لیکن آواز آئے گی کاش کیوں کہہ رہے؟ تمہارا امام ہے تمہارے ساتھ، تم اپنے امام کا ساتھ دے رہے.